السلام علیکم۔ پروگرام کتب نما کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سلسلہ جو ہم نے شروع کیا ہے مذہب کے نام پر خون، اسی کے تسلسل میں آج اگلا یعنی تیسرا پروگرام پیش کرنے جا رہے ہیں ہم۔ لیکن اس سے پہلے جب میں نے پچھلے 2 پروگرامز مختلف حوالوں سے کیے، خاص طور پر وہ جو شہزاد اکبر صاحب والا تھا، تو ایک دوست نے بڑا اچھا کمنٹ ذاتی طور پر مجھے لکھ کے بھیجا، کہتے ہیں کہ جب آپ نے یہ شروع کی تھی سیریز کتاب کے حوالے سے مذہب کے نام پر خون پہ، تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ تسلسل سے چلنی اس کا مشکل ہوگی، کیونکہ وہ جو کشتی میں بندر بیٹھا ہوا تھا، گھوڑی بھی تھی، بکری بھی تھی، تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ بندر نے بکری کے ساتھ چھیڑ خانی سے باز کوئی نہیں آنا، اور اس پہ جو ہے گھوڑی نے دلتی مارنی ہے اور کشتی الٹ جانی ہے، لہٰذا اس کشتی پہ ہم نے نہیں بیٹھنا۔ تو وہ میں نے ایک دفعہ ایک پنجابی پروگرام میں یہ پنجابی مثال سنائی تھی، تو انہوں نے کہا تھا مجھے لگ رہا تھا کہ آپ تسلسل سے ایک چیز ایجوکیٹ کرنے کے حوالے سے، نالج شیئرنگ کے حوالے سے پیش کرنے جا رہے ہیں، لیکن بندر نے شرارت کرن تو باز نہیں آنا۔ بہرحال اس جملہ معترضہ یا ابتدائی تمہید کہنے اس کے حوالے سے میں اگلا وہاں سے جہاں چھوڑا تھا وہیں سے آگے چلتا ہوں۔ قرآن کریم نے تاریخ مذاہب کے ناقابل تردید حوالہ جات سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ انبیاء اور ان پر ایمان لانے والے مخلصین دنیا کے مظلوم ترین لوگ تھے، جن پر شدید مظالم ڈھائے گئے، لیکن انہوں نے نہایت صبر اور استقامت کے ساتھ محض خدا تعالیٰ کی خاطر ان مظالم کو برداشت کیا۔ اس تاریخ کو پڑھنے کے بعد دنیا کا کوئی انسان جو ذرا سی عقل بھی اپنے اندر رکھتا ہو یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مذہب کی طرف سے مذہب کو چھوڑنے پر ظلم روا رکھا جا رہا ہے۔ خدا کے انبیاء تو ایک مذہب چھوڑ کر دوسرے مذہب میں داخل ہونے کی تعلیم دیتے آئے ہیں۔ یہ نوٹ کر لیں، یہ جو مرتد کی سزا قتل اور واپس آ جاؤ اور احمدی نے وہ چھوڑ دیا ہے پاکستان میں اسلام کو، اور انہوں نے نیا مذہب گھڑ لیا ہے، لہٰذا ان کی زندگی حرام کر دی جائے۔ انبیاء کی تاریخ تو اس بات کی گواہ ہے کہ ہر نبی جو آتا ہے وہ پچھلا مذہب چھوڑنے کے لیے تعلیم لے کے آتا ہے۔ خدا کے انبیاء تو ایک مذہب چھوڑ کر دوسرے مذہب میں داخل ہونے کی تعلیم دیتے ہیں۔ جب وہ خود یہ تعلیم دیتے ہیں تو وہ یہ کس طرح برداشت کر سکتے ہیں کہ محض اس بنا پر کہ کوئی شخص کسی مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہب میں داخل ہو رہا ہے اس پر کسی قسم کا ظلم یا جبر روا رکھا جائے؟ قرآن کریم سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ظلم صرف انہی پر نہیں کیے جاتے جو انبیاء پر ان کے دور اول میں ایمان لاتے ہیں، بلکہ انبیاء کے گزرنے کے سینکڑوں سال بعد بھی ان کے ماننے والوں پر بسا اوقات اس زمانہ کے ظالم لوگ ظلم کرتے ہیں، اور یہ ظلم بھی مذہب کے نام پر ہی کیا جاتا ہے، مگر حقیقتاً خدا تعالیٰ کی مرضی یا تائید ان کو حاصل نہیں ہوتی، اور مذہب سے اس ظلم کو دور کا بھی علاقہ نہیں ہوتا۔ علاقہ سے مراد تعلق۔ چنانچہ اس ضمن میں قرآن کریم اصحاب کہف کی مثال بیان فرماتا ہے۔ یہ وہ عیسائی لوگ تھے جو 3 صدیوں تک عیسائیت کے مخالفین کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے رہے۔ ان کو اتنا تنگ کیا گیا، ایسے ایسے شدید مظالم ان پر ڈھائے گئے کہ ان کی یاد سے آج بھی سینوں میں دل خون ہو جاتے ہیں۔ میں نے خود وہ عمارتیں دیکھی ہیں، یہ صاحبزادہ مرزا طاہر احمد صاحب مصنف کتاب فرما رہے ہیں، میں نے خود وہ عمارتیں دیکھی ہیں جن عمارتوں میں ان عیسائیوں پر ظلم ڈھائے جاتے تھے۔ ان کو کولیسیم کہا جاتا ہے۔ پرانے رومن زمانوں میں یہ ایک قسم کے تھیٹرز ہوا کرتے تھے، یعنی تماشا گاہیں، جہاں پہلوانوں کی لڑائیاں یا شیروں یا بھینسوں کی لڑائیاں ہوا کرتی تھیں۔ جس زمانے کا ذکر قرآن کریم میں آتا ہے اس زمانے میں انہی تماشا گاہوں کو عیسائیوں پر ظلم کرنے کا ایک ذریعہ بنا لیا گیا تھا، اور ایک طرف تو پنجرے میں بھوکے شیر یا دوسرے جنگلی درندے جن کو کئی کئی دن فاقے دے کر رکھا جاتا تھا بند ہوا کرتے تھے، اور دوسری طرف پنجروں میں وہ عیسائی بند ہوتے تھے جن سے متعلق اس زمانے کے مذہبی رہنماؤں کا یہ فتویٰ تھا کہ یہ مرتد ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک دین چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیا ہے۔ چنانچہ ایک طرف تو پنجروں میں یہ مرتدین تھے، وہ بھوکے تھے، وہ بھی ننگے تھے، وہ بھی کئی کئی دن تک پانی اور روٹی سے محروم رکھے جاتے تھے، جس سے ان کی کمزوری اس حد تک بڑھ جاتی تھی کہ ان کے لیے کھڑا ہونا تک دشوار ہو جاتا تھا، اور اس کے برعکس بھوکے اور پیاسے درندے اور بھی خونخوار ہو جاتے تھے،
اور بھوک کی شدت سے غضبناک ہو کر ایک وحشیانہ جنگلی چیخ کے ساتھ بجلی کے کوندوں کی طرح اپنے شکار پر لپکتے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی ہڈیاں تک چبا جاتے تھے۔ تب وہ تماشائیوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا حال کہکہوں سے گونج جاتا تھا کہ ہاں یہ مرتدین کی سزا ہے، اور اس شام وہ کہکے لگاتے ہوئے مذاق کرتے ہوئے اپنے گھروں کو لوٹا کرتے تھے، یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ فتنہ ارتداد کو مٹانے کا بس یہی ایک مؤثر طریقہ ہے۔ کبھی بھوک کے ستائے ہوئے بھینسے ان پر چھوڑے جاتے تھے جنہیں غیر مانوس ماحول اور انسانوں کے جم غفیر کا اجنبی منظر وحشت سے دیوانہ کر دیتا تھا، اور جب وہ ان مظلوم عیسائیوں کو اپنی طرف بڑھتا ہوا دیکھتے تھے تو ان کی آنکھوں میں خون اتر آتا تھا اور بے پناہ نفرت اور غیظ و غضب کی آگ ان کے سینوں میں بھڑک اٹھتی تھی اور سانس دھونکنی کی طرح چلنے لگتی۔ چنانچہ وہ سر پھینک کر اپنے تنفس کی مخصوص انتقامی آواز کے ساتھ، جو چوپاؤں کی سانس کی نسبت سانپوں کی پھنکار سے زیادہ مشابہ ہوتی ہے، اپنے نحیف و نزار شکار پر حملہ آور ہوتے تھے، اور کبھی انہیں اپنے سینگوں میں پروتے اور کبھی اپنے سموں کے نیچے روند ڈالتے تھے، اور ان مظلوموں کی درد میں ڈوبی ہوئی آہیں تماش بینوں کے شور میں کھو جاتی تھیں۔ لیکن ان مومنین کے پائے ثبات میں لغزش نہ آئی، اور ان فاقہ کشوں کے نحیف لڑکھڑاتے ہوئے قدم ان کے ایمانوں کو ڈگمگا نہ سکے۔ پس وہ بے مثال ایمانی جرت کے ساتھ یقینی موت کی طرف بڑھتے رہے، اور کبھی تو درندوں کے منہ کا نوالا بن گئے اور کبھی جنگلی بھینسوں کے سینگوں کا ہار ہوئے۔ یہ ظلم مختلف وقتوں میں برابر 3 صدیوں تک عیسائیوں پر توڑے گئے، یہاں تک کہ جب انہوں نے دیکھا کہ روئے زمین پر ہمارے لیے کوئی سر چھپانے کی جگہ نہیں، تو وہ سطح زمین کو چھوڑ کر زیر زمین غاروں میں چلے گئے۔ وہ غاروں کے چوہوں اور کیڑوں مکوڑوں اور سانپوں اور بچھوؤں میں تو رہ سکتے تھے، مگر سطح زمین پر بسنے والے انسانوں میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، کیونکہ یہ موذی جانور جبہ پوش مذہبی رہنماؤں کی نسبت ان کے لیے کم خطرناک تھے۔ پچھلے دنوں مشتاق یوسفی صاحب کا ایک ویڈیو کلپ وائرل ہوا تھا، اور اس سے پہلے انہوں نے آغا خان ہاسپٹل کے ایک تقریب میں اپنی زندگی میں ایک طویل صدارتی خطبہ دیا تھا، اس میں یہ واقعہ انہوں نے سنایا تھا، جس میں سے وہ کٹ پیسٹ کر کے تو وہ سوشل میڈیا پہ عام ہوا تھا، اور اس میں وہ مولانا نیاز فتح پوری یا صلاح الدین احمد، غالباً نیاز فتح پوری صاحب کا ایک جملہ کوٹ کرتے ہیں کہ سانپوں اور مولویوں کی بے شمار قسمیں ہیں۔ جب لوگ کہکا لگا چکے تو اگلا حصہ انہوں نے فقرے کا بولا، مگر فرق یہ ہے کہ بعض سانپ زہریلے نہیں بھی ہوتے۔ اگلا بات انڈرسٹوڈ ہے کہ مولوی بہرحال تمام ہی زہریلے ہوتے ہیں۔ تو یہ اصحاب کہف جو غاروں میں پناہ گزین ہوئے تو سطح زمین کے جبہ پوش مذہبی رہنماؤں کی نسبت وہ سانپ اور بچھو ان کے لیے کم خطرناک تھے۔ ان زیر زمین بسنے والے اصحاب کہف کے علاوہ قرآن کریم ایسے ابتدائی موحد عیسائیوں کا بھی ذکر کرتا ہے جنہیں لا مذہب حکمرانوں کی طرف سے مذہب ہی کے نام پر زندہ آگ میں جلا دیا گیا، محض اس جرم کی پاداش میں کہ وہ خدائے عزیز و حمید پر ایمان لائے تھے۔ چنانچہ ان کا ذکر کرتے ہوئے سورۃ البروج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ سورۃ البروج آیت 2 تا 10، جس کا آزاد ترجمہ یہ ہے قسم ہے برجوں والے آسمان کی اور موعود دن کی، اور ایک عظیم الشان گواہی دینے والے کی، اور اس عظیم الشان ہستی کی جس کی گواہی دی گئی کہ خندقوں والے ہلاک ہو گئے، یعنی خندقوں میں وہ آگ بھڑکانے والے
جن میں خوب ایندھن جھونکا گیا تھا، اور کیا ہی ہولناک تھا وہ وقت جب ان کھائیوں کے کنارے بیٹھے ہوئے جلتے ہوئے مومنین کا نظارہ کر رہے تھے، اور ان سے ان کی ناراضگی کی وجہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں تھی کہ وہ خدائے عزیز و حمید پر جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے ایمان لے آئے تھے، اور خدا تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے۔ قرآن کریم اس امر کے ثبوت میں کہ محض مذہب کے نام پر ظلم کرنے والے دراصل خود بے دین ہوا کرتے ہیں، ایک اور ناقابل تردید ثبوت پیش کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ خدا کے نام پر خدا ہی کی عبادت سے روکتے ہیں، اور ان کا یہ ظلم ان مومنین کے نزدیک تمام جسمانی اذیتوں سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، البقرہ آیت 115، کہ ان مذہب کے جھوٹے دعوے داروں سے بھی زیادہ کوئی ظالم ہو سکتا ہے کہ خدا کا نام لے کر خدا ہی کی عبادت سے روکتے ہیں، اور مسجدوں میں اس کے ذکر کو بلند کرنے سے منع کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ ویران ہو جائیں۔ یہاں ایک چھوٹی سی گزارش کر دوں کہ واحیاتی اور بے حیائی جس وقت ان کے سر پہ مسلط ہو چکی ہے، تو یہ تو مجھے تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا جو اس وقت ظلم کے ٹھیکیدار بن کے، خدائی فوجدار بن کے اس وقت پاکستان کی گلی کوچوں کا امن برباد کرنے پہ ایک عذاب کے رنگ میں مسلط ملائیت ہے، ان کا نہ خدا سے کوئی تعلق ہے، نہ مذہب سے کوئی تعلق ہے، نہ بانی اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق ہے۔ ان کی تعلیم سے ان کا دور دور کا بھی ان مظالم کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ وجہ اب یہ مسجدیں مسمار بھی کرتے ہیں، ان کو توڑتے بھی ہیں، اس میں عبادت بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے، کیا ہے جی کہ یہ اس طرح نہیں کر سکتے، یہ ان کی عبادت گاہ ہے، یہ اپنا دین ہے، یہ فلاں ہے۔ ان سے کسی شریف آدمی نے کبھی پلٹ کر یہ نہیں پوچھا، اور ان ارباب اختیار نے تو بالکل نہیں پوچھا جن کو نیلی بتیوں والی گاڑیاں اور جھنڈے ملے ہی صرف اس بات پر ہیں کہ وہ عامت الناس کے حقوق کا اور ان کی سیفٹی کا اور تحفظ کے ذمہ دار ہیں۔ ان ذمہ داروں کو کبھی توفیق نہیں ہوئی، ماں سوائے اس کے کہ شہزاد اکبر کی طرح یا قمر جاوید باجوہ صاحب کی طرح کسی پر ڈائریکٹ یہ حملہ آور ہوں اور زبان درازیاں کریں، پھر خیر اسی وقت ایف آئی آریں بھی کٹ جاتی ہیں اور پھر اٹھا بھی لیے جاتے ہیں۔ عامت الناس کی روزمرہ زندگی برباد کرنا اور ان کے ڈے ٹو ڈے آزادیوں کے اوپر کلہاڑے چلانا، اس کے لیے یہ مولوی بالکل آزاد چھوڑے ہوئے ہیں اس وقت۔ انہوں نے ان سے جو اس وقت ارباب اختیار ہیں، چاہے ان کا نام اسٹیبلشمنٹ رکھیں، چاہے ان کا نام منتخب یا چنتخب حکومتیں رکھیں، وہ ان سے یہ نہیں پوچھتے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجدوں کو، معبد کو، ان کے سیناگوگز کو یہودیوں کے قرآن کریم کی تعلیم کی روح سے تحفظ دے رہے تھے، اور جنگوں پہ نکلتے ہوئے بھی فرماتے تھے کہ تم نے راہبوں کے یا چرچ کے یا معبد، لفظ استعمال ہوا ہے کہ ان کے معبد مسمار نہیں کرنے، اور جو مذہب کے جو راہب ہیں یا جو اپنے عبادت گاہوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تم نے ان سے تعرض نہیں کرنا، جو اپنا گھر کا دروازہ بند کر لے اور بچوں پہ ظلم نہیں، عورتوں پہ نہیں، بوڑھوں پہ نہیں، ساری تعلیمات اس میں ہیں۔ طالبان کے افغانستان میں جو کچھ ہوتا رہا اس میں انڈسکریمنیٹ بچوں کس نے کس کا لحاظ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور آج اگر یہ کہتے ہیں تو وہ جن کے معبد نام اسمار کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنگ میں حکم دے کے روانہ فرماتے تھے، وہ کب کون سے مسلمان ہوا کرتے تھے بندے؟ نان مسلمز کی عبادت گاہوں کو نہ مسمار کرنے کی اجازت ہے، نہ ان کے اندر عبادتوں سے روکنے کی اجازت ہے، نہ ان کے مذہبی جو رہنما ہیں ان کے ساتھ تعرض کرنے کی اجازت ہے۔ یہ سیاست، اقتدار اور اختیار کے بھوکے ہیں اس وقت، اور نام استعمال کرتے ہیں عاشق رسول، فلانا بھی عاشق رسول ہے، فلاں بھی عاشق رسول کا مطلب انہوں نے مسجدوں کو مسمار کرنا اور مذہبی آزادیوں پہ کلہاڑے چلانا رکھا ہو، تبر رکھنا رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ من ازلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا۔
غرض یہ کہ قرآن کریم نے نہایت لطیف پیرایہ میں مذہب پر پڑنے والے اس خونی الزام کو رد فرمایا ہے، اور یہ تسلیم کرتے ہوئے بھی کہ اس مقدس نام پر دنیا میں مکروہ ترین مظالم ڈھائے گئے ہیں، سچے مذاہب کے سچے متبعین کو اس ظلم و تعدی سے کلیتاً بری الذمہ قرار دیا ہے۔ یہ تو گزشتہ انبیاء کے ساتھ انسان کا سلوک تھا جبکہ ابھی خدا کے نور کا کامل ظہور نہیں ہوا تھا، لیکن جب اس کامل ظہور کا وقت آیا اور جزیرہ نمائے عرب کے افق سے وہ ابدی صداقتوں کا سورج طلوع ہوا، تو بھی ان بے دین ظالموں نے اپنے تیور نہیں بدلے۔ جب وہ دنیا کا سردار آیا جس کی ہزاروں سال سے آدم زادوں کو انتظار تھی، اور جس کی راہ تکتے تکتے 1,24,000 نبی اس دنیا سے گزر گئے، وہ جس کی خاطر کائنات کو پیدا کیا گیا، جس کی شریعت سب شریعتوں سے زیادہ روشن اور جس کی شان سب نبیوں سے بلند اور بالا تھی، وہ انسانیت کا شرف، وہ خدا کے جلال اور جمال کا مظہر، وہ سب نبیوں سے زیادہ معصوم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں ظاہر ہوا تو اس کو بھی ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، اور ایسے دردناک ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا کہ اس کی نظیر تاریخ مذاہب میں نظر نہیں آتی۔ مختصر وقت ہوتا ہے، میں یہاں پہ اختتام کرتا ہوں آج والی ایپیسوڈ کا، اور آپ سے درخواست دعا ہے کہ وہاں پر اس وقت زہر عام کیا جا رہا ہے مذہبی نفرت کا، مذہبی منافرت کا، اور یہ تریاک ہے عامت الناس کے ہاتھ میں بھی، اگر ان کے دماغوں اور دلوں میں یہ قرآن پر مبنی تعلیم ہے۔ یہ مرزا طاہر احمد صاحب بانی خلیفۃ المسیح الرابع چوتھے خلیفہ جو تھے جماعت احمدیہ، ان کے ذاتی خیالات نہیں ہیں، یہ انہوں نے قرآن، حدیث اور سنت پہ بنیاد رکھتے ہوئے مذہب کے نام پر خون کی تاریخ کے اوپر ایک مقالہ لکھا ہے، جہاں ہر سند وہ قرآن کریم اور آن صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے لیتے ہیں۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا، جہاں کوئی حوالہ آپ سمجھیں کہ غلط کیا گیا یا استدلال میں ڈنڈی ماری گئی، آپ ہمارا بالکل لحاظ نہ کریں، لیکن جب آپ اس کو دیانتداری سے اور تحمل سے سن لیں گے تو یہ آپ کے ہاتھ میں اس ظالم سانپ نما ملائیت کے خلاف ایک ہتھیار آ جائے گا، جو علمی طور پر، عقلی طور پر استدلال کے رنگ میں اس کا منہ بند کرنے کے لیے، اس کو اپنے دروازے سے شنٹ اوے کرنے کے لیے آپ کے کام آئے گا۔ اس کے علاوہ اب کوئی علاج نہیں ہے کہ قرآن کریم اور آن صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے احکامات کی تاریخ کا ہر بندے کو پتہ ہو۔ یہ وہی بات ہے کہ جس وقت عامت الناس کی زندگیوں کو تھریٹ ہوتا ہے تو حکومتیں اپنی عوام الناس کو بھی مسلح کر دیتی ہیں کہ جس کے گھر کا بھی دروازہ پھر توڑو، آگے سے کچھ نہ کچھ آپ کو آئے گا۔ یہ وہ اسلحہ ہے، یہ وہ گولہ اور بارود ہے جس سے اس وقت کے نفرت کے بھگندر اور پیر تسمہ پا سے آپ کو نجات اور دفاع کی طاقت ملے گی۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔